الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم اور جامع حدیث رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث امام ترمذی میں موجود ہے۔ امام ترمذی اس کے راوی ہیں اور یہ صحیح احادیث میں شمار ہوتی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی ہیں، معروف صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو مختلف خطابات دیے تھے۔ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کہا ہے، کسی کو صدیق کہا ہے، کسی کو فاروق کہا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب دیا وہ اس طرح سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال اور حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ حدیث اس قدر مشہور ہے کہ اسے حدیث معاذ بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ حدیث جس کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اچھا، یہ بات بھی معروف ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے بے شمار حدیثیں روایت کی ہیں، لیکن اس حدیث کی شہرت کی وجہ سے اس حدیث کی اس قدر عام ہے یہ حدیث کہ اسے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب کیا گیا اور اس کا نام ہی حدیث معاذ رکھا گیا ہے۔ جس طرح سے قرآن مجید کی آیات اور بعض صورتوں کا پس منظر ہے کہ یہ کس پس منظر میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، یا اس کو یوں کہہ سکتے ہیں سبب نزول صورتوں کا اور آیتوں کا ہے، اسی طرح سے اس حدیث کا ایک پس منظر ہے۔ اس پس منظر کو جانے بغیر آپ حدیث کو اچھی طرح سے سمجھ سکنے سے قاصر ہو جائیں گے۔ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ یہ غزوہ تبوک کے واپسی کے موقع پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دشوار گزار سفر کیا تبوک تک، اور پھر وہاں سے واپسی کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے قافلے کو لے کر نکلے تو ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈالنے سے آپ کو معلوم ہے کہ قافلہ منتشر ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہیں چلے جاتے ہیں، کہیں آرام کرتے ہیں، کہیں سایہ دار درخت کے نیچے چلے جاتے ہیں، کچھ کمر سیدھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ موقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر، اور پھر صحابہ کرام منتشر ہو گئے۔ ایسے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سایہ دار درخت پہ ٹیک لگا کر آرام فرما رہے تھے۔ موقع مناسبت دیکھ کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ایک سوال کرتے ہیں۔ یہ جو سوال ہے بڑا اہم ہے، اور اس سوال سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سی چیز ہے جو صحابہ کرام کو کھائے جا رہی ہے۔ صحابہ کرام کو یہ سوال تڑپا رہا ہے، بے چین کر رہا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی عمل، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے، یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ کام ہے جس کے لیے صحابہ کرام اور امت کے صلحاء، امت کے بزرگ جو گزرے ہیں، یہ سوال ان کو کھائے جا رہا تھا، یہی ان کی سوچ کا محور تھا، یہی ان کی پریشانی کا باعث تھا۔ کوئی ایسا عمل کیا جائے، کوئی ایسا عمل کیا جائے جس سے آدمی جنت میں داخل ہو جائے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے، کیونکہ جنت میں داخل ہونا اور جہنم کی آگ سے بچ جانا سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے تب تو وہ بہت بڑا کامیاب ہے، بہت بڑی کامیابی ہے یہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سوال تھا، جب وہ سوال سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ سیدھے ہو کر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بات ہونے جا رہی ہے یہ بڑی عظیم، بڑی اہم بات ہے، اس کو اب امت تک پہنچانے کے لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہوشیار ہو جائیں، چوکنا ہو جائیں
اور غور سے یہ بات سنیں کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے آدمی جنت میں داخل ہو سکتا ہے اور جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ یا معاذ لقد سألت عن عظیم، واللہ اے معاذ، بخدا اے معاذ تم نے بڑے عظیم کام کے بارے میں پوچھا ہے۔ عظیم کام، وہ کام جو جنت میں داخل کرے، جو جہنم کی آگ سے بچائے، اس سے بڑا عظیم کام کیا ہو سکتا ہے؟ واللہ یا معاذ لقد سألت عن عظیم وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، یہ عظیم کام ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت عظیم کام ہے، لیکن یہ عظیم کام آسان ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام بتائے ہیں اور ہمارے اس حدیث کا موضوع ہی اسی سوال سے نکلتا ہے کہ وہ کام جو جنت میں داخل کریں اور جس کے کرنے سے آدمی جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے، کتنا عظیم کام۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام بتائے ہیں جن کے کرنے سے آدمی جنت میں داخل ہو سکتا ہے اور جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے 4 سیڑھیاں ہیں، 4 مراتب ہیں، 4 زینے ہیں۔ ہر زینے میں کچھ کام کرنے ہوتے ہیں، تو یہ 4 زینے ہیں، ہر زینے میں کچھ کام ہیں جن کے کرنے سے آدمی جنت کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اب پہلا جو زینہ ہے جنت میں داخل کرنے والا اور جہنم کی آگ سے بچانے والا، پہلے زینے میں 5 کام ہیں، دوسرے زینے میں 3 کام ہیں، تیسرے زینے میں 3 کام ہیں، اور جو بلندی ہے، جو چوٹی ہے، وہ اس میں آخری زینہ ہے، چوتھا زینہ ہے، اور اس میں صرف 1 کام ہے۔ تو یہ 5 کام، 3 کام، 3 کام اور 1 کام، 5 3 3 اور 1، 12 کام ہیں۔ تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس حدیث میں، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زینے کے جو 5 کام بتائے وہ اس طرح سے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، یہ پہلے زینہ ہے۔ پہلے زینے کا پہلا کام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ تو یہ 5 کام ہیں، اور آپ کو معلوم ہے یہ 5 کام ارکان اسلام ہیں۔ پہلا کام ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، اور رمضان المبارک کا روزہ رکھو گے، اور اگر استطاعت ہوئی تو حج بیت اللہ کرو گے۔ یہ 5 کام ہیں جو آدمی کو اسلام کے دائرے کے اندر رکھتے ہیں، جس کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں۔ ان 5 کاموں کے اقرار کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا، اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اور دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے مسلمان ہونا بہت ضروری ہے۔ تو پہلا زینہ، اس میں 5 کام، وہ 5 کام ہیں ارکان اسلام۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ الا ادلک علی ابواب الخیر، اے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا میں تمہیں خیر کے مزید کام نہ بتاؤں؟ ان 5 کاموں کے علاوہ تمہیں جنت میں لے جانے والے 3 کام اور بتاتا ہوں۔ 3 کام اور ہیں دوسرے زینے کے 3 کام۔ دوسرے زینے کے جو 3 کام ہیں وہ یہ ہیں کہ الصیام جنہ والصدقہ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اور صدقات اور انفاق آدمی کے گناہوں کو اس طرح سے بجھا دیتے ہیں جس طرح سے آگ پانی سے بجھ جاتی ہے۔ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھنا، راتوں کو اٹھ کر قیام کرنا، یہ خیر کے مزید کام ہیں، مزید دروازے ہیں جن کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے وہ 5 کام جو ارکان اسلام ہیں، ان کے علاوہ یہ 3 کام، یہ 8 ہو گئے جن کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی۔ وہ 5 ارکان اسلام، 5 ارکان اسلام کے علاوہ ایک آدمی نفل روزے رکھتا ہے۔ الصیام جنہ، نفل روزوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ڈھال ہے، یہ ڈھال ہے تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ نفل روزے ڈھال ہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ اور صدقات اور انفاق کرنا آدمی کے گناہوں کو اس طرح سے بجھا دیتا ہے جس طرح سے آگ پانی سے بجھ جاتی ہے۔ اور راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھنا، یہ 8 کام۔ اب یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ہم ان 8 کاموں پر غور کرتے ہیں۔ جو آدمی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے
اور جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے اگر وہ 5 ارکان اسلام ادا کرتا ہے اور 5 ارکان اسلام کے علاوہ نفل روزے رکھتا ہے، راتوں کو اٹھ کر قیام کرتا ہے اور انفاق اور صدقات کے کاموں میں پیش رہتا ہے، تو یہ 8 کام اس کے ہو گئے۔ یہ 8 کام کرنے والا یقیناً بہت بابرکت اور عظیم آدمی ہوگا، بہت نیک اور پرہیزگار آدمی ہوگا، لیکن یہ 8 کام اگلے کاموں کے بغیر جنت میں داخل کرنے اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اب جو تیسرا زینہ ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام بتائے ہیں۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ الا ادلک علی رأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، اے معاذ کیا میں تمہیں رأس الامر تمام امور اور معاملات کا سر، عمودہ اس کی ریڑھ کی ہڈی، وذروۃ سنامہ اور اس کی بلند ترین چوٹی نہ بتاؤں؟ 3 کام مزید کیا ہیں؟ رأس الامر ہے۔ رأس الامر کیا ہے؟ رأس الامر کا مطلب ہے تمام امور اور معاملات کا سر جو ہے اس کا کیا ہے؟ رأس الامر الاسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الامر الاسلام، تمام امور اور معاملات کا سر اسلام ہے۔ وعمودہ الصلاۃ، اس کی ریڑھ کی ہڈی نماز ہے، اور اس کی بلند ترین چوٹی جو ہے، اس کی بلند ترین چوٹی الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ تو اب اندازہ کریں کہ 8 کاموں پہ 3 کاموں کا اضافہ ہوا ہے تو یہ 11 کام ہو گئے۔ 11 کام کیسے ہیں؟ 11 کام یہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام امور اور معاملات کا سر اسلام ہے۔ اسلام کے نظام کے نفاذ میں ہے کہ آدمی اسلام کے نظام کے نفاذ کی کوشش کرے۔ 8 کام پہلے ہم نے بتائے ہیں۔ ارکان اسلام 5 ہیں، ان 5 ارکان اسلام کے علاوہ نفل نمازیں پڑھنا، نفل روزے رکھنا، انفاق اور صدقات کرنا۔ یہ 8 کام اگر 3 کام جو آگے بتائے جا رہے ہیں ان کے بغیر کیے جائیں، وہ 3 کام نہ کیے جائیں، تو یہ 8 کام آدمی کو جنت میں داخل کرنے اور دوزخ سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب تک یہ 8 کام کرنے والا شخص اسلام کا نظام نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اسے غالب کرنے کی کوشش نہیں کرتا، جد و جہد نہیں کرتا، کیونکہ تمام امور اور معاملات کا سر اسلام ہے اور اس کی بلند ترین چوٹی نماز ہے۔ اب پہلے 5 میں نماز بتایا، اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ دوسرے مرحلے میں نفل نمازوں کا بتایا، راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھنا۔ اب تیسرے مرحلے میں بھی نماز کا بتایا ہے، اور یہاں پر نماز کے بارے میں بتانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ کون سا کام ہے یہ وہ کام ہے کہ نظام صلاۃ نافذ کرنا، معاشرے میں نظام صلاۃ نافذ کرنا۔ جو آدمی نظام صلاۃ نافذ کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، وہ یقیناً جہاد کر رہا ہے۔ تو یہ 8 کام اور 3 کام 11 کام ہو گئے۔ ان کا دوبارہ ہم اعادہ کرتے ہیں۔ 5 کام ارکان اسلام ہیں، نفل روزے رکھنا، نفل صدقات اور انفاق کرنا، راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھنا، اسلامی نظام نافذ کرنے کی کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، نظام صلاۃ نافذ کرنا، پہلے اپنے آپ میں، پھر گھر میں، پھر معاشرے میں، پھر محلے میں، پھر ملک میں، اور اس کے لیے جہاد کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، محنت کرنا، وقت لگانا، سرمایہ لگانا، اپنی تمام کوششیں، تمام توانائیاں اس کام کے لیے لگا دینا۔ تو یہ 11 کام ہو گئے، لیکن میرے بھائیو یہ 11 کام 12ویں کام کے بغیر ادھورے ہیں۔ اگر 12واں کام نہ کیا جائے، جو سب سے بلند، سب سے چوٹی والا کام ہے، اگر وہ کام نہ کیا جائے تو یہ 11 کام، اندازہ کریں آپ، یہ 11 کام آدمی کو جنت میں داخل کرنے کے لیے اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ وہ 12واں کام کیا ہے؟ اندازہ کریں آپ 12واں کام کیا ہے؟ وہ 12واں کام جو ہے اس کو سننے کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ بھی سٹ پٹا گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ الا ادلک علی ملکۃ ذالک کلہ، اے معاذ کیا میں تمہیں ان تمام باتوں کی ملکہ نہ بتا دوں؟ یہ جو 11 کام میں نے بتائے ہیں، ارکان اسلام 5، نفل روزے، نفل نمازیں، انفاق، صدقات، اسلامی نظام کے لیے کوشش کرنا، نظام صلاۃ قائم کرنا اور جہاد کرنا، ان تمام کاموں کی ملکہ نہ بتا دوں؟ یعنی کہ ملکہ کیا ہے؟ ملکہ یہ ہے کہ اس ملکہ کے بغیر یہ 11 کام ادھورے ہیں۔ یہ جو 11 کام ہیں یہ جنت میں داخل کرنے کے لیے اور دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ الا ادلک علی ملکۃ ذالک کلہ، کیا میں تمہیں اے معاذ ان تمام باتوں کی ملکہ نہ بتا دوں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتائیے، ضرور بتائیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا امسک علیک ھذا، اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اس کو لگام دیے رکھ، اس کو لگام دیے رکھ۔ اندازہ کریں آپ کہ یہ چوٹی ہے، ہم بلندی کی طرف جا رہے ہیں، جنت کی طرف جا رہے ہیں، جہنم سے بچنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس زینے کا جو سب سے بلند ترین چوٹی ہے، اس کی جو سب سے بلند زینہ ہے، وہ ہے زبان کو لگام دیے رکھنا۔ حضرت معاذ بن جبل کے سوال سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کس طرح سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٹ پٹا گئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او نحن مؤاخذون بما نقول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جو ہم بات کرتے ہیں، جو زبان ہلاتے ہیں، کیا اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے روئے۔ جہنم میں منہ کے بل لوگوں کو اس لیے گرایا جائے گا کہ یہ ان کی زبان کی کمائی ہوگی، زبان کی کمائی کی وجہ سے لوگوں کو منہ کے بل، ناک کے بل جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ تو اندازہ کریں آپ کہ جو 12واں کام ہے زبان کو لگام دیے رکھنا، کس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ ایک آدمی 5 ارکان اسلام ادا کرتا ہے، وقت پر نمازیں پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، نفل نمازیں پڑھتا ہے، راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھتا ہے، اور نفل روزے رکھتا ہے، صدقات اور خیرات کرتا ہے، بیواؤں کی خدمت کرتا ہے، یتیموں کی مدد کرتا ہے، غریبوں، مسکینوں، ناداروں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسلام کے نظام کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، نظام صلاۃ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جہاد کرتا ہے۔ یہ تمام 11 کام 12ویں کام کے بغیر ادھورے ہیں، کافی نہیں ہیں۔ اگر 12واں کام وہ نہیں کرتا، اور وہ 12واں کام اور بلند ترین چوٹی ہے زبان کو لگام دیے رکھنا، زبان کو لگام دیے رکھنے کے بغیر یہ 11 کام کتنے بڑے عظیم کام ہیں، یہ 11 کام جنت میں داخل کرنے اور دوزخ سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ حضرات، زبان کو لگام دیے رکھنا یہ عظیم کام ہے، یہ عظیم کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی زبان کی حفاظت کرتا ہے، زبان کی ضمانت دینے والے کے لیے جنت کی ضمانت دی گئی ہے۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس کون ہے؟ مفلس وہ ہے جو زبان کے گناہوں کی وجہ سے آخرت میں نیکیوں کے پہاڑ ضائع کر دے گا اور مفلس بن جائے گا۔ تو اب اندازہ کریں اس عظیم حدیث سے، جس کو حضرت معاذ کی حدیث بھی کہا جاتا ہے، حدیث معاذ بھی کہا جاتا ہے، اس حدیث میں ہمیں 12 کام بتائے گئے ہیں، اور ان 12 کاموں کی بلند ترین چوٹی زبان کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ جزاکم اللہ خیر۔